بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کسی بھی قوم کا سیاسی نظام ہوتا ہے وہ اسلام کے مقابلے میں جب آتا ہے تو اس قوم کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی نظام سے دستبردار ہونے کو تیار ہے یا نہیں ہے، اور اپنے سیاسی نظام سے دستبردار ہونے کی وہ مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی کہ کتنی مشکل ہے کہ حضرت موسیٰ کو جان بوجھ کر فرعون ایکسیپٹ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ جب اسے اپنی موت کا وقت نظر آنے لگا اور وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا تو اس وقت اسے خیال آیا کہ کاش میں اپنی سیاست چھوڑ ہی دیتا، اس سیاست کے پیچھے تو میں نے اپنے آپ بھی تباہ کر دیا اور ڈبو دیا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر آدمی کے سامنے اپنے ہتھیار اس لیے نہیں ڈالے کہ وہ اپنے سیاسی نظام کے بلبوتے پر جس نشے میں مبتلا تھا وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کے سب سے مضبوط اپوزیشن، مخالفت، انکار، جنگ کرنے کے پیچھے بھی یہی سیاسی سوچ کار فرما تھی، اور یہ سیاسی سوچ اپنے مد مقابل کے لیے ہمیشہ سخت ہوا کرتی ہے، یہ متشدد۔ اس میں صرف ایک اسلام کا رویہ ہے، اسلام ہمیشہ دلائل سے بات کرتا ہے، اسلام ہمیشہ اپنے مخاطب کو دلائل سے زیر کرتا ہے اور اپنے مخاطب کو ہمیشہ دلائل کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ملے کہ وہ اسلام کی کسی فکر کی طرف دعوت دے رہا ہے اور وہ دلیل نہیں دے پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام کے پاس آپ کو قائل کرنے کی دلیل باقی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سوچنی چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات لوگ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ٹاپک پہ تحقیق کرنے جاتے ہیں تو تحقیق میں وہ ایسی بند گلی میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے طریقہ کار کی وجہ سے، جہاں ان کو دلیل نہیں ملتی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے پاس دلیل نہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود بند گلی میں ڈالا ہے۔ وہ اسلام کی کھلی شاہراہ پہ سفر کرتے اور علماء مشائخ کے ساتھ وہ مسلسل رابطے کرتے، تو ہر عالم اپنے وقت کے لحاظ سے مختلف اسلام کے شعبہ جات کا ماہر ہوتا ہے، کوئی قوانین آئلی، اسلام کے آئلی قوانین کا ماہر ہوتا ہے، کوئی سیاسی قوانین کا ماہر ہوتا ہے، کوئی عدالتی قوانین کا ماہر ہوتا ہے، تو بہرحال مختلف قوانین کے جو شعبہ جات ہیں اس اعتبار سے ہمیشہ علماء بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ جمہوریت ایک نظام ہے جس جمہوریت کے بارے میں اقبالیات میں آپ کو ملے گا کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں افراد گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ یہ جو گنے جاتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے حمایت کی، یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب علم، صاحب عقل، صاحب سمجھ، صاحب دین، متبع اسلام اور معاشرے کے کارساز لوگ، معاشرہ ساز لوگ، قانون ساز لوگ، نظام ساز لوگ، عقل مند اور دانشور لوگ کہاں کھڑے ہیں ان کو نہیں دیکھتے، بلکہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے لوگ ملے۔ قرآن کریم میں کچھ آیات ہیں اور ان آیات کا حوالہ ہم سب مومنین ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے ایک آیت کافی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت کثیر تعداد آیات موجود ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جمہوریت میں زیادہ افراد کو گنا جاتا ہے۔ اب زیادہ لوگ معاشرے میں ہمیشہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے ساتھ زیادہ لوگ کھڑے تھے، نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں زیادہ لوگ کھڑے تھے، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل زیادہ لوگ کھڑے تھے، اسلامی تاریخ کے سنہرے لوگوں کے مد مقابل زیادہ لوگ کھڑے تھے، اور زیادہ لوگوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے، سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار بھی نہیں ہوتے۔
بہرحال جمہوریت کی اس خامی پر تو بات بعد میں کریں گے. یہ ہم نے آپ سے ایک پہلو ذکر کیا ہے کہ اکثریت کو پیمانہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ طاقتور سوچ و فکر کو پیمانہ بنانا چاہیے. طاقتور علمی دینی صاحب سمجھ فہم لوگ جو اپنی طاقت کو اسلام کے حوالے کر سکے ان کو اپنے لیڈر بنانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.